لیکن انتظامیہ بھی اگر شتر بے مہار چھوڑ دی جائے تو پولیس والوں کے ظلم کی داستانیں وہ زبان زد عام ہے، وہ تو ظلم اور بڑھ جائے گا۔ ایک عدالتی نظام بھی ہونا چاہیے، وہ مجرم کو گرفتار کرے، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے، گواہیاں اور عدل کو قائم کیا جائے، اور اگر عدل کہہ دے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے تو پھر انتظامیہ کے حوالے ہو اور انتظامیہ اسے سزا دے دے، امپلیمنٹیشن وہ کرے۔ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو برائیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ آخری نقطہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب ایک اسٹیبلش گورنمنٹ موجود ہوتی ہے۔ جب اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں ہوتی تو عدلیہ اور انتظامیہ کے آفیسر لوگ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو دوام دیا جا سکے۔ اپنی مرضی سے جج لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ انتظامی آفیسر لگاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ عدل اور انصاف ہو نہیں سکتا، نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کا انتظام ہو نہیں سکتا۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر گورنمنٹ اسٹیبلشڈ ہو جائے۔ یہ تھے وہ 5 نکات جن کے اوپر ساری دنیا کے اسکالر نے ساتھ کیا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو امن یقیناً آ جائے۔ حضرات، یہ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کا کام انالیسس کرنا ہوتا ہے، میں نے ان کی اس رپورٹ کا بھی انالیسس کیا تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یورپ کے بے شمار ممالک ہیں جن کے اندر علم، دولت اور انتظامیہ اور عدلیہ اور اسٹیبلش گورنمنٹ سب کچھ موجود ہے، اور خصوصاً جس ملک کے اندر یہ پروگرام ہو رہا تھا، امریکہ کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد ملک سے باہر کی شرارتوں کے اوپر بھی پیسہ لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اوپر والی جگہوں پر بھی اپنا پیسہ لگا کر وہاں پر بھی اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، سیٹلائٹ کے اوپر ایک نیا نظام قائم کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دولت بہت ہے۔ علم کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک علم کی مجال ایسی نہیں جس کے اندر تحقیق کا وہاں پہ ادارہ موجود نہ ہو۔ میرے اور آپ کے بچوں کی خواہش ہے کہ ہمیں امریکہ سے کوئی اچھی سی ڈگری نصیب ہو جائے۔ علم ان کے پاس بہت ہے، بلکہ پورے یورپ کے پاس علم کے کوئی ایک مجال اگر آپ کہنا چاہیں، میں مثال دیتا ہوں، اگر پی ایچ ڈی کسی نے کرنی ہو عربی زبان کے اندر تو سب سے مضبوط پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے وہ فرانس میں ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اوپر اگر آپ نے انتہائی گہرائی کے اندر پڑھنا ہو تو آپ کو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے بہتر کہیں یونیورسٹی نہیں ملے گی۔ علم بھی ان کے پاس بے شمار ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو سے لے کر عمرانیات کے سارے اصولوں پر وہ ریسرچ کے اندر اتھارٹی ہیں، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ دولت بھی ہے، علم بھی ہے، اور پولیس کا یہ عالم ہے، اس کے پاس انتظامات اتنے زوردار ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر جرم کر رہا ہو تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے اس بندے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے عمل کو پہچان سکتے ہیں اور اس کی گفتگو کو بھی سن سکتے ہیں۔ میں جاپان گیا اس لیکچرز کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھ سے جہاد کے بارے میں کوئی سوالات کیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر پولیس کا کوئی آدمی یا سی آئی ڈی کا کوئی آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کہا جی اطمینان رکھیں، یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اس عمارت کے اوپر ایک اینٹینا لگا ہوا ہے، اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ آپ کی تقریر کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس انتظام اتنے زوردار۔ یہ میرا جو قلم یہاں لگا ہوا ہے، آپ تو اس کا مارکا نہیں پڑھ سکتے، یہاں لکھا ہوا مارکا وہ سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر بیٹھے ہوئے اس وقت بھی دیکھ سکتے، اتنے مضبوط انتظامات ان کے پاس۔ عدلیہ کی یہ صورتحال ہے
کہ امریکہ کے اندر کوئی ان کا مخالف بھی ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کی عدلیہ عدل نہیں کرتی. حتیٰ کہ ان کی حکومت کو اگر ظلم بھی کرنا ہے تو وہ قید خانے امریکہ کی عدالت کے دائرہ کار سے باہر بناتے ہیں، اندر نہیں بناتے. وہ اپنے لوگوں کو پوری طرح انصاف دیتے. بل کلنٹن کی بیٹی اگر شراب پی کے گاڑی کو تیز چلاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ کے چلی جائے. اسے سارجنٹ روک لیتا ہے اور جب تک وہ اپنا کارڈ پے نہیں کر لیتی، اپنے اس چالان کو بھر نہیں لیتی، وہ جا نہیں سکتی. اور آخری چیز جو تھی وہ مضبوط حکومت، اس کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے دستور میں جو ڈیٹ لکھ دی گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا الیکشن ہوگا اور فائنل الیکشن فلاں تاریخ کو ہوگا، وہ کبھی کسی کے کہنے پہ بدلے نہیں ہیں. کوئی ہار جائے کوئی جیت جائے، ہارنے والا بھی جیتنے والے کے گلے میں ہار ڈال دیتا ہے. اور پالیسیز ان کی کبھی نہیں بدلی. پالیسیز کے اوپر وہ زور دیتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ آگے چلتے رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کا حکومت بھی انتہائی مضبوط ہوتی ہے. ہماری طرح زندہ باد اور مردہ باد کر کے وہ ایک دوسرے کو کاٹ پچاڑ بھی نہیں کرتے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ پانچوں نکات جو ہیں امریکہ میں انتہائی مضبوط ترین. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو وہاں تو سارا برائی ختم ہو گئی ہوگی. کیا امریکہ یہ وہی ملک نہیں ہے جس کے اپنے داد و شمار کے مطابق 1 منٹ کے اندر 37 قتل ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جس کے بارے میں ان کی اپنی حکومت کا یہ اعلان ہے کہ اگر رات کو لیٹ آپ گھر سے نکلے تو جیب میں کچھ ڈالرز لے کر نکلا کرو، کہیں تمہیں ہائی وے پہ کوئی روک لے، کوئی ڈاکو پوچھ لے، تمہارے پاس ڈالرز نہ نکلے تو غصے میں آ کر تمہیں کہیں گولی نہ مار دے تو لے کر نکلا کرو. کیا یہ وہی ملک نہیں ہے نیو یارک کے اندر 1 سال کے 1 گھنٹے میں صرف لائٹ جاتی ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں عورتوں کی عصمت لٹ جاتی ہے؟ کیا یہ وہی ملک نہیں؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جو اپنے ملک کو منشیات سے روکنے کے لیے پوری دنیا کے اندر پیسے لگا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے؟ کیا اپنے ملک کے اندر وہ ہیروئن کو روک سکا؟ اس کے پاس سارے آلات ہیں، اس کے پاس سارے اکوپمنٹس موجود ہیں، تو وہ گانجے کو روک سکا؟ وہ کوکین کو روک سکا؟ وہ ہیروئن کو روک سکا؟ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں تو انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. کیا اگر انسان کو سکون اور امن مل جائے تو کیا امن ملنے والا خودکشی کرتا ہے؟ اس کا اندر کا سکون اگر لٹا نہ ہو تو اپنی جان کو کوئی ختم کرتا ہے؟ تو گویا انہوں نے جو 5 نکات دیے تھے وہ 5 وہاں پہ موجود تو ہیں، لیکن وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، اور نہ ہو سکنا تھا اس لیے کہ ان کا انالیسس غلط تھا. میں آپ کو ایک اور قوم کا بھی پہلے مثال دے لوں. ایک قوم اور دنیا میں موجود تھی، وہ قوم ان کے مقابلے پر یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ انتہائی ان پڑھ اور جاہل قوم تھی. پورے کے پورے علاقے کے اندر، اس پوری قوم کے اندر صرف 27 پڑھے لکھے لوگ تھے. ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی پڑھے لکھے لوگوں کی صرف 27 افراد ہیں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں. باقی ساری قوم ان پڑھ تھی. ان کی صورتحال یہ تھی کہ صرف اپنے گھوڑوں کو چارہ دینے کے لیے چراگاہ کے اوپر حملہ کرتے، اس علاقے کے مردوں کو قتل کر دیتے، اس کی عورتوں اور بچوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بنا لیتے. وہ اتنے ظالم اور جابر قسم کے لوگ.